الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه محمد وبارك وسلم. یہ جو ہمارا زمانہ چل رہا ہے، یہ دور چل رہا ہے، یہ دور ہم سے یوں کہتا ہے کہ اگر تم روح زمین پر باقی رہنا چاہتے ہو تو ابراہیم سا ایمان پیدا کرو. کہ جناب ابراہیم کے یاد کے دن چل رہے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل وہ شخصیتیں ایک ٹیچر ہے، انہوں نے یوں کہا کہ نہیں جس دھرم کے اندر یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہو میں اسے مذہب سے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں. کاش اس نے اللہ کے نبی کی زندگی پڑھی ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ جنگ کے موقع پر بھی جب فتح مکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اعلان کیا ہے کہ کوئی کسی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بچے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. پھر آپ نے فرمایا جو ہتھیار ڈال دے اس پر بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جو اپنے گھروں میں رہے اور دروازے بند کر لے اس پر بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے مندر نہیں توڑے گا. آپ نے فرمایا کنویں جہاں سے انسانوں کی زندگی کی جو بہاریں چلتی ہے، اللہ نے انسانوں کی زندگی پانی سے جوڑی ہے، اس کو بھی کوئی تباہ نہیں کرے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کاش وہ ٹیچر نے دنیا پڑھی تھی، اللہ کے نبی کی بھی تعلیم ایک بار پڑھ لیتا تو اسے یوں لگتا کہ میرا نبی نہ ظالم ہے نہ ظلم کی اجازت دیتا ہے. یہ ہمیں اپنی نسلوں کو سکھانا ہے، یہ ہماری نسلوں کو سکھانا ہے. اگر ہم نے یہ نہیں سکھایا تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ دنیا کا ماحول دیکھیں. ہمارا بچہ اسکولوں میں جاتا ہے، ہمارا بچہ ٹیوشن میں جاتا ہے، ان تمام جگہوں پر دینی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اسلامی اسکول ہے، مسلم اسکول ہے تو وہاں پر الگ بات ہے، ورنہ زیادہ تر ہمارے بچے جاتے ہیں تو کوئی دینی تعلیم سے لینا دینا نہیں ہوتا. 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارا بچہ اگر 16 گھنٹے باہر رہتا ہے تو 16 گھنٹے میں دینی ماحول کا 1 گھنٹہ اسے میسر نہیں ہے، 1 گھنٹہ میسر نہیں ہے. ہم یہ مسجد کے قریب کی دکانوں پہ ہم سوچیں کہ کیا مسجد کا 1 گھنٹہ ہم کو میسر ہے 5 نمازوں میں؟ ہم سوچیں اپنی نسل چھوڑ دیں. میرے بھائیو، جناب ابراہیم جیسا ایمان بنانا ہوگا کہ آنکھ نظر آئے اور اللہ کی ذات عالی پہ بھروسہ کرے.
پھر اللہ کی مدد دے گا۔ اللہ رب العزت ہرگز ایمان والوں کو ختم نہیں کرے گا، مگر ایمان والے بھی تو ہونا چاہیے۔ اور پھر جنت سے آئے لوگ، ہمارے باپ دادا تو جنت سے آئے، اللہ جنت سے آئی چیز کو کیسے تباہ کرے گا؟ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ حجر اسود آسمان سے جب جناب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے تھے تو ایک پتھر لے کر آئے، اس کے بعد جب طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، تب یہ پتھر کا کیا کرے؟ یہ تو کہیں بھی چلے جائے گا اور ختم ہو جائے گا پتھر۔ تو اللہ رب العزت نے جناب جبریل کو حکم دیا، وہ پتھر اٹھایا اور پہاڑ کھلائے، اور پہاڑ کے اندر وہ پتھر لگ کر واپس وہ پہاڑ بند ہوئے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کری۔ جب جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خانہ کعبہ بنایا تو اللہ نے رہنمائی کری کہ فلاں پہاڑ پہ حجر اسود ہے، تو آپ گئے اور وہاں کہا تو حجر اسود پہاڑ نے اپنا سینہ چیر کر نکال کے دے دیا کہ ایک اللہ کی ایک امانت جو جنت سے آئی تھی میرے پاس پڑی ہے، آپ نے اسے لیا، اور واپس جو جگہ تھی خانہ کعبہ میں وہاں جا کر آپ نے وہ پتھر کو لگایا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جس کے لیے جنت بنائی ہے اسے کبھی اجاڑے گا نہیں اور اسے کبھی تباہ و برباد نہیں کرے گا، مگر میرے بھائیو اس کے لیے ہم پر بھی ایک ذمہ داری ہے، ہم پر بھی لازمی ہے کہ اپنی نسلوں کا خیال کریں، ورنہ زمانہ سخت ترین چلا آ رہا ہے، سخت ترین زمانہ چلا آ رہا ہے۔ اگر نسلوں کا دھیان ہم نے نہیں دیا تو نہ معلوم ہماری نسلیں کہاں چلی جائے گی، ہماری نسلیں کیسے ہاتھوں میں لگ جائے گی۔ آپ جا کر دیکھیں کہ گالی بولنے میں تو ہمارا بچہ، آپ جا کر دیکھیں ابھی ہمارے یہاں، چلو غیروں کا تو سمجھے کہ اور لڑکیاں بھاگ رہی تھی، بہت بڑا مسئلہ تھا، اب ہمارے یہاں تو اپنے محلے میں بھی ابھی کچھ لوگ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان سے پوچھا بھائی کیوں؟ تو کہ اب تو مسلم محلوں میں بھی سیفٹی نہیں رکھتی، کالونیوں میں چلے جانے کا، اکلے رہنے کا کہوں تو کہ چھوکرے اکھا دن وہاں محلے میں رما کرتے ہیں، ماں بہنوں کے ساتھ آنکھا ملایا کرتے ہیں، پھر چھوکریاں کہیں آ گئی بیچاری تو لے کے نہ بھاگ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے، مسلمانوں کا نگاہیں ٹکی رہتی ہے ماں بہنوں کے اوپر، ٹکی رہتی ہے، نگاہیں اوپر رہتی ہے، نیچے موبائل کھیلیں گے اوپر کے کون سی کھڑکی سے کون سی لڑکی نکلی، کس کی ماں نکلی، کس کی بہن نکلی، کون نکلا ذرا دیکھو، اب یہ دیکھتے رہنا اور آخر میں لڑکی کو بہلا پھسلا کے۔ ایمان والوں کا یہ حال ہے کہ جہاں پر حفاظت ہونی چاہیے وہاں پر یہ حال ہو گیا ہے کہ کوئی دیکھنے تک نہیں رہا، لڑکا لے کے نکل گیا، ماں باپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، لڑکے کے ماں باپ فخر سے کہ دیکھو ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہے کہ رشتہ بھیجے تو گھر والوں کو دینداری دیکھ کر اس کا رشتہ بھی کر دینا چاہیے، مگر یہ عجب حال ہو گیا ہمارے خاندانوں کا، عجب حال مسلمانوں کا ہو گیا۔ تو میرے بھائیو جتنا ہو سکے اپنی نسلوں کی طرف تھوڑی توجہ کریں، اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سکھائیں، روزانہ ان کے پیچھے تھوڑا وقت دیں کہ جس میں اللہ کے نبی کے واقعات، صحابہ کے واقعات، نماز کی پابندی، یہ ہم لوگ فضائل اعمال یہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ فضائل اعمال کے اندر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک نماز چھوڑی نہیں، ایک نماز کو وقت کے بعد پڑھی، قضا کر دی، چھوڑی نہیں، چھوڑنے کی بات نہیں کرتے، قضا کر دی، وقت سے مؤخر کر کے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3,52,00,000 سال یہ جہنم میں جلے گا۔ خالی جنت ملے گی یہ جب کو خبر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت ملے گی، جنت ملے گی، یعنی جلنے کا ہوئے تو حضور کی بات سچی نہیں ہے۔ ایک نماز وقت سے مؤخر کرنے پر، وقت کو نکلنے کے بعد، وقت کے نکلنے کے بعد پڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے سال جہنم میں جلے گا، اور اللہ کے نبی کا کوئی فرمان جھوٹا نہیں۔ بتاؤ میرے بچے اگر برسوں دین کی 5 نماز چھوڑ کر 15 کروڑ سال، تو یوں میں نے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا، اور پھر میں یوں کہوں میں تو اس کا باپ ہوں، کائے کا باپ؟ 15 کروڑ سال جہنم میں جلنے کا ایک دن میں نے اس کو حقدار بنا دیا، ایک دن میں اس کو 15 کروڑ سال جہنم میں جلنے کا حقدار بنا، اور 2 جہاں کے سردار کا فرمان ہے جس کے اندر رتی برابر غلط اور جھوٹ نہیں۔ پھر یہ باپ کہے کہ میں تو اس کا باپ ہوں، اللہ نے خالی اچھا اب یہ جہنم میں جلے گا تو ہم کو کیا لگتا ہے کہ میں چھوٹ کے نکل گیا؟
جیسے ہمارے وہاں کہتے ہیں نا کہ ایک لڑکی 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، ایسا ایک چھوکرا بھی 4 کو لے کے جائے گا۔ اللہ میرا باپ تھا، دکان پہ خالی کمایا کرتا تھا، میری آخرت کا کبھی نہیں سوچا کہ ایک مرتبہ میری ماں کو فون کر کے پوچھتا کہ نماز پڑھی۔ 12,000 روپے میرا چھوکرا کما کے لیا تھا، اس کی نوٹاں گنتا ہے، کوئی دن اس کو یوں نہیں پوچھتا یہ 12,000 کمانے کے اندر تو نے کتنے کروڑ برس کی جہنم اپنے آپ پہ لازم کر لی، کبھی نہیں پوچھتا باپ۔ میرے بھائیو، یہ انسانیت کے ساتھ خیانت ہے، اپنی نسلوں کے ساتھ خیانت ہے۔ یہ خیانت ہے کہ میری نسل کے ساتھ میں نے خیانت کی۔ یہ تو بیٹی کے لیے بہت اچھا سسرال ڈھونڈتا ہے کہ میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، چھوکرے کو اچھا پڑھائے گا، بہت اچھی نوکری ڈھونڈائے گا۔ کتنے دن کی زندگی، کتنے دن کی؟ جوان آدمی بھی مر کے چلے جاتا ہے۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں پہ ایک نماز چھوڑنے پر 3 کروڑ 52 لاکھ سال جہنم میں جلے گا، ایک نماز چھوڑنے پر۔ یہ مسجد کے قریب ہو کے ہم مسجد میں نہیں بولتے کیا اپنے گھر میں؟ انسان جب خود کسی چیز کی فکر لیتا ہے تو اپنی نسلوں کی فکر آتی ہے۔ خود یہاں سے نماز پڑھ کے نکلے نا، باہر بیٹھ کے پہلا فون کرے، بیٹا بیوی کو فون کرے، سنو نماز پڑھی بچوں نے؟ نہیں پڑھی، چلو چھوکریوں کو جلدی پڑھاؤ، چھوکروں کو پڑھاؤ۔ اچھا پاکی ناپاکی کے دیکھو یہ باپ کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ ہمارے میں سے کتنے باپ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پاکی کے مسائل سیکھ کر اپنی نسل کو سکھایا کہ تیرے پہ زیر ناف بال کب کاٹنا فرض ہو جاتا ہے، بغل کے بال کتنے دن رہنے کے بعد فرض ہو۔ کتنے باپ ہیں جنہوں نے سکھا، طریقہ سکھا۔ میری بچیاں ایام حیض میں آتی ہے تو میری بچیوں نے اس کے بعد روزہ نہیں رکھا، تو پھر رمضان کے بعد باپ نے کبھی نگرانی کری کہ وہ رمضان کے 7 روزے 8 روزے 3 روزے 10 روزے چھوٹے تھے، میری بیوی نے اس کی قضا کی کہ نہیں؟ اللہ چھوڑ دے گا۔ کبھی ان کی پاکی کے مسائل پوچھے؟ ایک صاحب میرے سے آگے کہنے لگے یار میری اہلیہ کو 10 دن کے بعد ابھی بھی حیض آتا ہے، تو اب ہمارے قریب ہونا ہے تو کیا کرے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے پہلے نماز کا مسئلہ پوچھ کہ میری بیوی کی نماز کا کیا؟ 10 دن کی تو اللہ نے معاف کری ہے، 10 دن کے بعد کا کیا؟ اللہ ماشاءاللہ کسی نے نہیں پوچھا ہوئی۔ کبھی ہم نے اپنی عورتوں سے کہا ہو کہ تیری یہ زندگی اللہ قیامت کے دن مجھے پکڑے گا، مجھے، کہ تو نے اس چیز کا خیال رکھا کہ نہیں تیری بیوی کے؟ نیک اولادہ کہیں ہوئی نہیں آتی، مشینوں میں نہیں بنتی نیک اولادہ کہ لاؤ مشینوں میں سے دھپا دھپ بنی نے اپنے لے کے نہ دے دے کہ لو نیک چھوکرے پیدا ہوئے، نیک چھوکرے پیدا ہوئے۔ ماں کی نیکی کا بہت دخل ہے نیک اولاد پیدا ہونے کے لیے، باپ کی نیکی کا بہت دخل ہے نیک اولاد پیدا ہونے کے لیے۔ کبھی ہم نے وہ ماں کو پوچھا کہ اتنے دن ایام حیض کے ہوتے آپ کے اوپر بڑھ گئے